غزوہ بدر مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو بے مثال فتح نصیب فرمائی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر اتفاقیہ طور پر پیش آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دعوت اسلام دی اور انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن کفار مکہ ایمان نہیں لائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آنے کے کچھ عرصے بعد مکہ کے قریش کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکا جائے اور ان کے مال اور مویشی لوٹ لیے جائیں۔ ایک دن مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے، جس کے پاس 50,000 دینار اور 1,000 اونٹ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنا چاہا، لیکن ابو سفیان کو شک ہو گیا کہ کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہے، تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں سے چھپتا ہوا بچ کر نکل گیا۔ اب مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ جب یہ قافلہ واپس آئے گا تب اسے لوٹ لیں گے۔ اسی دوران ابو سفیان نے اپنے ایک ساتھی کو واپس مکہ بھیجا کہ جا کر انہیں پیغام دو کہ محمد پورے مکہ کی جمع پونجی لوٹنا چاہتا ہے، ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا جائے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ابو جہل اور دیگر کفار مکہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، کیونکہ جب ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب قریش کے سردار تھے، جس کی وجہ سے مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف چلے گئے تاکہ مکہ والوں کے ظلم سے بچ سکیں، لیکن طائف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکام لوٹے اور آپ کو واپس مکے آنا پڑا، جہاں آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ تو آپ نے مکہ میں پیغام بھجوایا کہ کیا کوئی شخص میری جان کی امان دے گا تو میں اپنے گھر واپس آ جاؤں۔ تو مکہ کے ایک شخص نے آپ کو امان دی۔ وہ شخص ایمان نہیں لایا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل کو ایسا پھیرا کہ وہ شخص اپنے چاروں بیٹوں کے ساتھ اسلحے سے لیس مکہ سے باہر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور مکہ میں اعلان کرتا ہوا گیا کہ اے مکہ والو سن لو، محمد کو میں نے پناہ دی ہے اور یہ میرا مہمان ہے، اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ قریش مکہ میں یہ قانون تھا کہ اگر قریش کا کوئی شخص کسی کو پناہ دیتا ہے تو قریش میں سے کوئی شخص بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابو جہل اور دیگر کفار مکہ جو آپ کے جانی دشمن تھے، ان کے ہاتھ سے یہ موقع بھی نکل گیا۔ اس کے بعد ابو جہل اور کفار مکہ نے کئی مہینے تک قریش کے لوگوں کو اس بات پر راضی کیا کہ محمد نے ہمارے خداؤں کی بہت بے حرمتی کی ہے اور اسے ہلاک کر دیا جانا چاہیے۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر کر مدینے چلے گئے اور کفار کے ہاتھوں سے یہ موقع بھی نکل گیا۔ یہی وجہ تھی جب مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ابو جہل اور دیگر کفار نے سوچا کہ محمد کو ختم کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، تو انہوں نے فوراً ارادہ کیا کہ ہم اپنا جنگی لشکر لے کر مدینے جائیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ دوسری جانب مسلمان تھے جن کا جنگ کرنے کا نہ کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی کوئی تیاری تھی۔ ان کا مقصد تو صرف قریش کے اس تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا جو شام سے واپس آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 313 میں سے صرف 2 لوگوں کے پاس گھوڑے تھے اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکل چکا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس لشکر کے بارے میں بتایا اور ان سے مشورہ مانگا
کہ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جنگ کے لیے پوری طرح تیار نہ ہونے کے باوجود تمام مسلمانوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے محمد، ہم موسیٰ کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ جاؤ، تم اور تمہارا خدا فرعون سے جنگ کرو، ہم تو جنگ نہیں کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر پورے دل و جان سے ایمان لائے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اپنی سواری سمندر میں اتارنے کو کہیں گے تو ہم اپنی سواری سمندر میں بھی اتار دیں گے، آپ پریشان مت ہوں۔ قریش کا لشکر 1000 کا ہے تو کیا ہوا، اگر 1,00,000 کا بھی ہوتا تب بھی ہم ان سے جنگ کرتے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور اپنے ساتھیوں کی یہ ہمت اور حوصلہ دیکھ کر آپ کو بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو پھر چلو بدر کی طرف اور جنگ کی تیاری کر لو۔ دوسری جانب ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لٹنے کے ڈر سے دوسرے راستے سے سمندر کے کنارے سے ہوتا ہوا بحفاظت مکہ پہنچ گیا، اور قریش کا جنگی لشکر مدینے پر حملے کی نیت سے بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ انہیں ابو سفیان نے پیغام بھجوایا کہ ہمارا قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ چکا ہے۔ چونکہ کفار کے لشکر میں بہت سے کافر ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن نہیں تھے، ان کا مقصد تو صرف اس تجارتی قافلے کی حفاظت کرنا تھا۔ جب انہیں پتا چلا کہ وہ قافلہ صحیح سلامت پہنچ چکا ہے تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار عتبہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اے عتبہ، ہمارا اصل مقصد تو قافلے کی حفاظت کرنا تھا، اب جب قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ چکا ہے تو ہم مسلمانوں سے جنگ اور بلا وجہ کی خون ریزی کیوں کریں؟ اے عتبہ، قریش میں آپ کا مقام بہت بلند ہے، اگر آپ یہ بات ان سے کہیں گے تو وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ عتبہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی۔ عتبہ ابو جہل کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ہمیں اب یہ جنگ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو جہل کا تو اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔ اسے یہ بات بہت بری لگی، مگر اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ انہیں جنگ کے لیے کیسے تیار کیا جائے۔ تو اس نے ایک بہت گھٹیا چال چلی۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا جس کے بھائی کو مسلمانوں نے ہجرت کے وقت قتل کر دیا تھا، اور اس سے کہا کہ یہ دیکھو، قریش کہہ رہے ہیں کہ انہیں جنگ نہیں کرنی، اب تمہارے بھائی کے قتل کا بدلہ کون لے گا؟ تو اس شخص نے شور مچانا شروع کر دیا، اے قریش والوں، اے بزدلوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے بعد ابو جہل عتبہ سے مخاطب ہوا۔ عتبہ کے بیٹے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ایمان لا چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں تھے۔ تو ابو جہل نے عتبہ کو طعنہ دیا، اے عتبہ، میں جانتا ہوں کہ تم اس جنگ کی مخالفت کیوں کر رہے ہو، کیونکہ کل اپنے بیٹے کو جنگ میں دیکھ کر تم پر بزدلی طاری ہو جائے گی۔ یہ طعنہ عتبہ کو بہت برا لگا اور وہ طیش میں آ گیا، اور اس نے ابو جہل سے کہا کہ یہ تو کل میدان جنگ میں پتہ چلے گا کہ بزدل کون ہے اور دلیر کون۔ ابو جہل کی یہ چال کامیاب ہو گئی اور قریش جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلی صبح بدر کے میدان میں 313 مسلمان اور 1000 کے قریب قریش جنگ کے لیے پہنچ گئے۔ ابو جہل کا دیا ہوا طعنہ عتبہ کو اتنا برا لگا کہ سب سے پہلے وہ میدان میں اترا اور اپنے ساتھ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے حضرت حذیفہ کے چھوٹے بھائی ولید بن عتبہ کو بھی اپنے ساتھ لیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ ان کے مقابلے میں 3 انصار صحابی آگے آئے تو عتبہ نے کہا کہ ہم نیچ لوگوں سے یعنی مدینے کے کاشتکاروں سے نہیں لڑیں گے، ہمارے سامنے ہماری برابری کے لوگ یعنی مکے والوں کو لاؤ۔ تو حضرت حذیفہ آگے بڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے لڑے۔ مسلمانوں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت حارثہ بن مطلب میدان میں اترے اور تینوں کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمان بہت دلیری کے ساتھ لڑے اور اللہ کی ایسی مدد نازل ہوئی کہ 313 1000 کے لشکر پر بھاری پڑ گئے اور اللہ نے مسلمانوں کو تاریخی فتح سے نوازا۔ اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں کوئی بھی بڑی شخصیت شامل نہیں تھی، اور ان میں زیادہ تر انصار کاشتکار شامل تھے، جبکہ 70 کافر مارے گئے، جن میں ابو جہل اور عتبہ سمیت قریش کے بڑے بڑے سردار شامل تھے، اور 70 کافروں کو قیدی بنا لیا گیا۔
اس شکست سے قریش کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس عظیم دن کو قرآن مجید میں یوم الفرقان کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے چینل واقعات الصحابہ کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔